We have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. My favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. پاکستان کی سیاست ایک نئی کروٹ لے رہی ہے. دہائیوں کے بعد پہلی بار یہ احساس مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور پورے ملک میں کہ ملک کا موجودہ انتظامی نظام مزید اسی شکل میں نہیں چل سکتا. نظام کی اس ناکامی کا اعتراف اور نئے صوبوں یا انتظامی یونٹس کی بحث کا آغاز پچھلے ہفتے اس وقت ہوا جب وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور ڈائریکٹر جنرل انٹر سروس پبلک ریلیشنز لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے نئے صوبوں یا خود مختار انتظامی یونٹس کے قیام پر زور دیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ صرف وسائل کی کمی نہیں بلکہ ایک پرانا حکومتی ڈھانچہ بھی ہے. 25 کروڑ سے زیادہ آبادی والا پاکستان آج بھی تقریباً اسی انتظامی نقشے پہ چل رہا ہے جو دہائیوں پہلے بنایا گیا تھا. دنیا بدل گئی، آبادی کئی گنا بڑھ گئی، شہر پھیل گئے، مگر ریاستی ڈھانچہ وہی کھڑا ہے جہاں پر آج سے 70 سال پہلے کھڑا تھا. یہی وجہ ہے کہ نئے صوبوں اور خود مختار انتظامی یونٹس کی بحث اب صرف سیاسی نعرہ نہیں بلکہ ایک بہترین گورننس کی ایک سنجیدہ تجویز ہے. دنیا کے کئی ممالک نے وقت کے ساتھ اپنی انتظامی تقسیم کو بدل کر گورننس بہتر بنانے کی کوشش کی. ہمارا پڑوسی ملک بھارت اس کی سب سے بڑی مثال ہے، جہاں 1956 تک 14 صوبے تھے اور آج بھارت 28 صوبوں اور 8 یونین ٹیریٹریز کا ملک بن چکا ہے. یہ تبدیلیاں صرف نقشہ بدلنے کے لیے نہیں تھیں بلکہ اس کا مقصد حکومت کو عوام کے قریب لانا تھا. گورننس پر ہونے والی ریسرچ بھی یہی بتاتی ہے کہ جب تمام اختیارات ایک ہی کیپٹل میں جمع ہو جائیں گے تو دور دراز علاقوں کے مسائل حل ہونے میں زیادہ وقت لگے گا. اس کی عملی تصویر پاکستان میں نظر آتی ہے. حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر، لاڑکانہ یا تھر پار کر کے لوگوں کو اپنے چھوٹے بڑے مسائل کے حل کے لیے کراچی پہنچنا پڑتا ہے. جنوبی پنجاب کے عوام برسوں سے کہتے آئے ہیں کہ زیادہ تر فیصلے لاہور میں ہوتے ہیں. کے پی کے جنوبی اضلاع اور بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں بھی یہی شکایتیں سننے کو ملتی ہے. پاکستان کا آئین بھی اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنے کی بات کرتا ہے اور آئین کا آرٹیکل 140A صوبوں کو پابند کرتا ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ کو سیاسی، انتظامی اور مالی اختیارات دینے دیں، مگر بدقسمتی سے اس قانون پر آج تک عمل نہیں ہوا. آئین کی اس شق پر عمل ہی نہیں ہوا. دلچسپ بات یہ ہے کہ نئے صوبوں یا خود مختار انتظامی یونٹس کا مطالبہ کئی دہائیوں سے موجود ہے مگر سیاسی جماعتیں اس پر مستقل اتفاق رائے پیدا نہیں کر سکتی. تاہم اب پہلی بار اس سلسلے میں سیاسی جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ سیریس نظر آتی ہیں، گو کہ پیپلز پارٹی کی مخالفت جیسی کچھ رکاوٹیں اب بھی موجود ہیں. مگر عوامی سطح پر یہ مطالبہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا ہے کہ نئے صوبے یا خود مختار انتظامی یونٹس اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اس کا مظاہرہ ہم نے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر ARY نیوز کے ایک پول میں دیکھا جو بتاتا ہے کہ پاکستان کے 70 سے 97% عوام نئے صوبے بنانے کے حق میں ہیں. تاہم اصل سوال نئے صوبوں سے بھی بڑا ہے. پاکستان کو ایک ایسا نظام چاہیے جہاں فیصلے عوام کی دروازے تک پہنچے، نہ کہ عوام کو اپنے مسائل کے حل کے لیے سینکڑوں کلومیٹر دور کسی ایک شہر کا رخ کرنا پڑے. اس موضوع میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر ڈپٹی کنوینر وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال. تو بھائی اب یہ جو گفتگو تھی یہ اب ایک قومی بحث کا رخ اختیار کر گیا ہے. ہم اور بہت سارے لوگ اس ملک کے اس کو اپنے گوشوں میں گفتگو کرتے تھے لیکن یہ پہلی بار ایک اس کی قومی حیت بن گئی ہے، قومی بحث بن گئی ہے. یہ قوم نے ریکگنائز کر لیا ہے کہ یہ ہمارا نمبر 1 پرابلم ہے اور ہمارے آپ کے کیبنٹ کے کئی لوگ جو ہیں وہ خود اس کی تائید کر رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ اس بات کی تائید کر رہا ہے. پنجاب اسمبلی نے اس میں ایک ریزولوشن بھی پاس کری ہے. تو یہ ایک مضبوط لیکن کیا آپ کا تجربہ کیا بتاتا ہے اس معاملے پہ، آپ کی معلومات اور آپ کی جو اس وقت آپ کابینہ کے ممبر ہیں، کہ یہ ایک نارمل ایک ایسی گفتگو ہے جو کہ آئے گی اور چلی جائے گی جیسے اس سے پہلے بھی ہوا، یا اس دفعہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک فیصلہ کن گھڑی ہے؟ کامران، تھینک یو سو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے لگتا ہے کہ نہیں، یہ وہ ٹائم آ گیا ہے کامران بھائی کہ جہاں پر اب ہماری خواہش سے زیادہ ملک کی ضرورت ہو گئی ہے. اور یہ
پاکستان کی جتنے بھی پلرز ہیں، ریاستی پلرز ہیں، میڈیا ایک پلر ہے، فوج ایک اسٹیبلشمنٹ ایک پلر ہے جس کو آپ فوج اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، پارلیمنٹ ایک پلر ہے، سیاسی پارٹیاں، اینڈ وہاں پر اس والی بات کی بہت زیادہ اب ویزیبلٹی آ گئی ہے کہ ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے، یہ ملک جو ایک عام آدمی کو، انسان کو سیٹسفائی نہیں کر پا رہا۔ اچھا بھائی، ہم کیا غریب ملک ہیں؟ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں؟ نہیں، ہم وسائل میں مالا مال ہیں۔ مسئلہ وسائل کا نہیں ہے، مسئلہ وسائل کی منصفانہ تقسیم کا ہے۔ اور جب ہم اپنی ہسٹری نکالتے ہیں کامران بھائی، جیسا آپ نے اپنی بات میں فرمایا، 1951 کی جو سینسز ہے وہ بتاتی ہے کہ پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 3,70,00,000 لوگوں کی ہے اور 4 صوبے ہیں۔ 2023 کی جو ہے وہ سینسز بتاتا ہے، اور ابھی چونکہ میں ہیلتھ منسٹری میں ہوں تو مجھے روز کی ڈیٹیل ملتی ہے، تو 2023 کے سینسز میں آپ 24 کروڑ سم لاکھ، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ 26.5 کروڑ ہو چکے ہیں۔ ابھی آج 2024 ہمارے پاس ہم 26.5 کروڑ ہو چکے ہیں۔ 2030 میں ہم انڈونیشیا کو سرپاس کر جائیں گے، ہم 5ویں سے 4تھے بڑے ملک بن جائیں گے 2030 میں۔ نا صوبے آج بھی چاہ رہے ہیں، تو جب اس کا کبھی اس کا حل کیا ہے؟ پیسے تو کامران بھائی پہلے دن جس دن بجٹ آتا ہے، اس سال کی بات بتا دوں، 8,700 ارب روپے آپ نے صوبوں کو بانٹ دیے۔ 8,700 ارب روپے، 18,000 کا پورا بجٹ ہے، اور اس میں سے ابھی 60,000 میں نہ فوج کو پیسے دینے، نہ آپ نے انٹرسٹ پے کرنا ہے، نہ آپ نے جو ہے وہ لون پے کر، آپ نے قرض واپس کرنا ہے، نہ آپ نے پی آئی اے کو دینا ہے، نہ آپ نے ریلوے کو، کچھ نہیں دینا ہے، اور کوئی بھی نیشنل کرائسس اس کے لیے پیسے نہیں۔ آپ نے یہ 8,700 ارب روپے تو یہ 4 لوگوں کو ملے، 4 لوگوں کو، جس کو آپ وزرائے اعلیٰ کہتے ہیں، جو آپ آج ہم اور آپ بات کر رہے ہیں، ان 4 لوگوں کے بجائے 20 لوگوں کو یہی 870 ارب روپے بڑھنے چاہیے، یا 22 لوگوں کو بٹنے چاہیے۔ وہ جو یہ 4 لوگوں کے پاس آ کر یہ چیز پارک ہو جا رہی ہے، اور وہ نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں ہو رہی ہے۔ تو اب ملک میں جس مسائل کی ہم بات کرتے ہیں، اس کا حل جب ہم یہ تجویز کرتے ہیں کہ جو کہ وزیر داخلہ نے بات کی، اور آپ جو ہم سب لوگ، کہ بھئی ملک میں انتظامی یونٹس ہونے چاہیے ڈیسنٹ، اس میں کوئی خرچہ نہیں بڑھ رہا۔ اگر پنجاب کو 4,800 ارب روپے ملیں، میرے صوبے کو 2,263 ارب، ایک سال میں 2,000 ارب، 18 سالوں میں اس حکومت کو صوبے 22,000 ارب روپے ملے، 22,000 ایک فرد۔ اچھا، 22,000 ارب روپے ملے ہیں مصطفیٰ بھائی حکومت سندھ کو 18 سال سے، جب سے ان انٹرپٹڈ حکومت ہے۔ یہ بھی دنیا کا ایک ریکارڈ ہے کسی بھی صوبے کے لحاظ سے، اسٹیٹ کے لحاظ سے۔ اچھا، اس کے ایوز جو ہے، اس کا وہ شہر جو اس میں 95 سے 96% اس کے ریونیو میں، اس کے ایکسچیکر میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، جو پاکستان کی بزنس سے شہرک سمجھا جاتا ہے، جو پاکستان کی معاشی لائف لائن سمجھا جاتا ہے، وہاں پر پانی نہیں آتا۔ آدھے سے زیادہ شہر میں پانی نہیں آ رہا، 18 سال سے پانی نہیں آ رہا۔ یہاں پہ گنتی کی سڑکیں ہیں جن کو ہم پختہ سڑکیں کہہ سکتے ہیں، نارمل کسی طرح کی سڑکیں کہہ سکتے ہیں، 4، 6، 8 بڑی سڑکیں ہوں گی، باقی کوئی سڑک نہیں ہے، جہاں پہ کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے۔ ملتان، پنڈی میں، پشاور میں، لاہور میں سیف سٹی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ ہے، ڈیسنٹ پبلک ٹرانسپورٹ ہے، یہاں پہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ نمائشی بسیں جس کا آج تک نہیں بتایا گیا کہ کل کتنی ہیں، یہ 3 کروڑ کے شہر میں یہ کتنی بسیں ہیں جو کہ نمائشی ہیں، جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ یہاں پہ اس پورے ماحول کے اندر اس کو 22,000 ارب میں سے اتنا بھی نہ ملا کہ اس کو پینے کا پانی مل جاتا۔ زبردست بات ہے۔ اب میں آپ نے جو بات ہوئی، اب اس کا میں بیک گراؤنڈ بتاؤں، پیچھے ہوا کیا ہے، کیوں ہوا، جو آپ بتا رہے ہیں سب ہے۔ اور آپ ایک اور بات ایڈ کر لیں کامران بھائی کہ کراچی دنیا کے انسانوں کے رہنے کی 3رے نمبر پہ بدترین جگہ ہے، عالمی رینکنگ ورسٹ لیونگ سٹی ان دی ورلڈ کی کیٹیگری میں دوسری بار سال میں آیا ہے، دوسری دفعہ سال میں آیا ہے۔ اینڈ مائنڈ یو، یہ عجیب بات ہوئی، میرے زمانے میں یہ شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا۔ اچھا، میں 300 ارب روپے خرچ کیا۔ جو آپ بات بتا رہے ہیں، دیکھیے کارن بھائی جو کراچی کے ساتھ ہوا ہے نا، وہ تو ملک میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ جو ہم 90% اس صوبے کی ریونیو ہم کماتے ہیں، اور 50% زیادہ پورے ملک کا ریونیو کماتے ہیں۔ نا کیا ہوتا تھا 1991 تک آپ کو اوکٹرا ضلع ٹیکس ملتا تھا، ٹھیک ہے، اکاؤنٹ 4 میں پیسے آتے تھے ڈائریکٹ، اوکٹرا ضلع ٹیکس سے تو اسی شہر کے لیے ہے آپ کو چنگیم، ہاں یہاں پہ پاکستان کے ڈسٹرکٹ میں صرف یہ ڈسٹرکٹ تھا۔ 91 میں نواز شریف صاحب کے پاس لوگ گئے بزنس کمیونٹی کہ بھائی آپ چنگیوں میں ہمیں روکتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، آپ ایک دفعہ لے لیں ہم سے یکمش لے لیں۔ 2.5% آپ کو GST کا ملنے لگا اکاؤنٹ 4 میں۔ 2006 میں
جو ہے پھر حکومت کو خیال ہے کہ نہیں 2.65% نہیں 1/6 آف دا جی ایس ٹی ہم جو ہے وہ ڈائریکٹ آکٹرا اس میں دیں گے, اکاؤنٹ 4 میں دیں گے. میں جب کامران میئر بنا 2000 تو میرے پاس ایک اکاؤنٹ 4 ہوتا تھا, اس کا اکاؤنٹ 4 میرے پاس ڈائریکٹ آکٹرا ضلع ٹیکس کے پیسے ڈائریکٹ وفاق سے میرے ڈسٹرکٹ کے اکاؤنٹ میں آتے تھے. اگر وہ پیسے, وہ کیا ہوا جب 2010 میں 7واں NFC ایوارڈ آنے لگا تو یہ ساری صوبائی سندھ حکومت گئی اور سارے ہو گئے کہ یہ جو آپ ڈسٹرکٹ کو ڈائریکٹ دیتے ہیں نا, آپ یہ ہمیں NFC ایوارڈ میں دے دیں پیسے, ہم انہیں دے دیں گے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, کراچی کو اس کا 1% بھی نہیں ملا. یہ آپ کراچی کی جو بات, میں بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ کیوں یہ جو آپ نے سمٹمز بتائیں یہ کیوں. آج تک اگر کراچی میں کو جو پیسے لکھے ہوئے ہیں اور جس کے نام پر یہ لیتے ہیں, کام میں 2000 ارب روپے بنتے ہیں, 2000 ارب روپے بنتے ہیں, کراچی کو ملنے چاہیے 2000 ارب روپے. اب تک یہ 18 سالوں میں مل جاتے. پھر آپ سندھ کی آبادی کا آفیشیل 37% ہے. 1000 کی اگر پی ایس ڈی پی ہے تو آپ کو جو 380 ارب روپے جو وہ پی ایس ڈی پی میں آپ کا ہونا چاہیے. اور پھر آپ پورٹ پہ میرے شہر کے لیے سیس لیتے ہیں, سیس یہ جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے پیسے لیتے ہیں, کیونکہ یہ کراچی وہ واحد شہر ہے جہاں پر پورٹ کا ٹریفک گزرتا ہے. جی مطلب وہ شہر ہے دنیا کا جس کی آبادی 3 کروڑ ہے اور جس کا پورٹ کا پورا ٹریفک جو ہے ہمارے شہر سے گزرتا ہے. وہ جو ہے وہ کلفٹن سے ہوتا ہوا, ڈیفنس سے ہوتا ہوا اور پورے کراچی کے بیچوں بیچ ہو کے کامران بھائی 200 ہزاروں ٹرک گزر رہے ہوتے ہیں روزانہ. آپ کے اس نام کے آپ نے انفراسٹرکچر کے میرے نام کے شہر کے 200 ارب روپے ہر سال جمع ہو جائے. 200 ارب روپے 200 ارب ہر سال ٹوٹل, ہر سال وہ ٹوٹل آپ کے پیسے ہیں. تو 800-850 ارب روپے تو آپ کو بغیر ڈیمانڈ کیے آپ کو ایسے ملنے چاہیے جو کہ نہیں مل رہا, سارا پروونشل گورنمنٹ کے پاس جا رہا. تو یہ جو حجم, اچھا اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے قانون, سب سے بڑی بات ہے نا جو میں سمجھتا ہوں. یہ تو آپ نے انفراسٹرکچر کی بات کری نا. اس ملک میں آج جنگ چل رہی ہے, بلوچستان میں جنگ چل رہی ہے, ایکسکیوز می, خیبر پختونخوا میں جنگ چل رہی ہے. ہر آدمی ناراض گھوم رہا ہے. پنجاب اور سندھ میں نہیں چل رہی تو لوگ کوئی خوش نہیں ہے. اچھا اگر آپ اس ایک وفاق 4 صوبے کی بڑے ہونے کی وجہ سے آپ ٹرکل نیت ہونے کے, میں نیت کو کوشچن نہیں کر رہا, نظام ایسا ہے کہ آپ ایک شخص ایک گلی ایک ڈسٹرکٹ تک جب آپ کا نظام آپ کے پیسے اور اختیارات اور وسائل نہیں پہنچ رہے تو آپ ایک بہت بڑی تعداد سوسائٹی میں ڈس انفرنچائز لوگوں کی آپ نے پیدا کر دی ہے. ٹھیک ہے, بدل لوگوں کی. اچھا وہ بدل کس سے ہو رہے ہیں؟ وہ آپ کی صوبائی حکومت سے نہیں ہو رہے, آپ کے وزیر اعظم سے نہیں ہو رہے, آپ کے وفاقی کیبنٹ سے, وہ ریاست سے بدل ہو رہے ہیں. اور ان بدل لوگوں کا کی میں سے ایک کوئی چھوٹی تعداد اگر ہتھیار اٹھا لے اور کوئی جو ہے وہ مایوس ہو کر ہتھیار اٹھا لے, پھر آپ اسی فوج کو بلاتے ہیں کہ آؤ بھائی فلاں غدار ہو گیا, آؤ لڑائی کرو. کیا ہو رہا ہے؟ 50 سالوں سے آپ اپنے ہی ریاست کے اپنے ہمارے نظام کی وجہ سے بدل لوگ جب مایوس ہو جاتے ہیں, جب وہ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں, آپ ہماری اپنی فوج ان سے جو ہے لڑائی کر رہی ہے. یہ وشس سائیکل کب بریک ہوگا, کب ٹوٹے گا؟ تو یہ تو نیشنل سیکیورٹی کا کیونکہ ایک صوبہ جو ہے وہ دنیا کا 5واں بڑا ملک بن سکتا ہے, اس کی اتنی بڑی آبادی ہے. ایک صوبہ جو سندھ کی آبادی دنیا کا 16 بڑا ملک بن سکتا ہے. کون سا دنیا کا ملک ہے جس میں تقسیم اور وسائل اور اختیارات کی تقسیم اور اس کی ریچ جو ہے وہ عام آدمی تک ڈینائی کی جائے, اس کو یقینی کیا جائے کہ وہ اس تک نہ پہنچ پائے. پروونشل فائنانس کمیشن جو ہے NFC تو ہو, اس کا پورا مل جائے, لیکن آج کے دن تک PFC جو ہے وہ عوام تک نہ کھلا, مطلب ظلم کھلا. کارن بھائی پنجاب 182 ملکوں سے بڑا صوبہ ہے, 182 ملکوں سے. سندھ جو ہے وہ 171 ملکوں سے بڑا صوبہ ہے. خیبر پختونخوا 165 ملکوں سے بڑا صوبہ ہے. اور بلوچستان دنیا کے 182 ملکوں سے بڑی اس کی جو ہے اس کا لینڈ ہے, اس رقبے کے دنیا کے 100. آپ جو ہے وہ کیسے مینیج کر سکتے ہیں, آپ کیسے؟ اور اس کے بعد جو آپ کو جو ہمارے پاس وسائل, اگین وہ بات ہو رہی کہ وسائل کی کمی نہیں ہے. اچھا یہاں پہ میں بڑے کلیئر کر دوں, دیکھیں میں اس وقت کرنٹ جو گورنمنٹ ہے, شہباز شریف صاحب ایکسیلنٹ کام کر رہے ہیں. میں نے ان کے ساتھ ابھی میں کام کر رہا ہوں. ان کی جو ہے وہ 14 گھنٹے 16 گھنٹے کے علاوہ قانون بھائی وہ 3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں. ان کو ان کی فنگر ٹپس پہ لوگ ہیں جو آج بیوروکریسی ہے ان کے سامنے پیدا ہوئی ہے اور ان کے سامنے بڑی ہو کر, تو وہ ان کو کوئی جو ہے نا وہ ادھر ادھر کی بات نہیں کر سکتا. اٹس ویری ٹف to you know while working with him, you know it's very tough کہ آپ جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں ہے کہ جن کو آپ جو ہے وہ کوئی بھی بات کر دیں اور وہ جو ہے ایکسیپٹ ہو جائے گی, کیونکہ ان کو پتہ نہیں, ان کو سب پتہ ہے, وہ آپ سے زیادہ جانتے ہیں آپ سے, اور he is so hands on thing.
لیکن باوجود جو اچھا ان کا تو قصور نہیں، پہلے دن وہ بجٹ دے دیتے ہیں، صحیح بات، وہ تو صوبوں کو بجٹ دے دیتے ہیں، صوبوں سے بھائی وہ تو قصور، وہ تو نہیں روک رہے، وفاق تو نہیں روک رہا، انہوں نے جا کر جو نیچے پانی تو نہیں دینا نا کامران بھائی، انہوں نے جا کر نیچے جو ویکسین تو نہیں بلانی نا، انہوں نے جا کر جو نیچے جو روڈ تو نہیں بنانی نا ساری، وہ اگر روکیں اگر K4 14 سال میں نہیں بن سکا اور اس کی لاگت جو ہے 4 گنا بڑھ گئی اور K4 وہی کا وہی ہے جس میں ایک بار تو 10 سال کا سرمایہ لگ گیا اس پہ 15-20 ارب روپے اور وہ پورا نہیں ہو رہا، ڈسمنٹل کرنا پڑا، اور صرف ابھی بھی K4 جو بنا رہے ہیں وہ K4 جو ہے وہ کراچی تک پانی آ جائے گا، آگے آگمنٹیشن کراچی سے لیاری میں کیسے جائے گا، ڈیفنس کیسے جائے گا، لالو کھیت کیسے جائے گا، ملیر کیسے جائے گا، لانڈی، اورنگی، بلدیہ ٹاؤن، اس کے لیے آگمنٹیشن تو ایک، اس کے لیے کراچی کے اندر جو ہے وہ مین ٹرنک لائنیں بننی ہیں، نہیں بن رہی، تو اگر K4 کمپلیٹ بھی ہو گیا، اچھا وہ یہ تھا کہ بھئی آپ آج سڑکیں بنا رہے ہیں دوبارہ کھودنی پڑیں گی آپ کو، اچھا، اور یہ وہ کیفیت ہے جس میں ایک اس وقت جو ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، خود مختار انتظامی یونٹس، چھوٹے صوبے، اس کو ڈیولوشن ہو، اختیار پہنچے، اچھا پورا پاکستان جو ہے مور اور لیس، یہ ایک بڑا اعزاز ہے کہ پورا ملک ایک صفحے پر ہے کہ بالکل ایسا ہونا چاہیے، فوج بھی یہ کہہ رہی ہے، سیاسی جماعتیں بھی کہہ رہی ہے، مسلم لیگ نون بھی کہہ رہی ہے، آپ MQM بھی یہ کہہ رہے ہیں، تمام یہ بات کہہ رہی ہیں، اور بالکل کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، پنجاب اسمبلی نے جو ہے ریزولوشن پاس کی ہے کہ اس سلسلے میں ہو جائے، لیکن ایک جماعت ایسی ہے جو کہتی کچھ نہیں چاہیے، نہ انتظامی یونٹ چاہیے، نہ میں پروونشل فائنینشیل کمیشن دوں گا، نہ میں با اختیار بلدیاتی حکومت دوں گا، نہ میں چھوٹا صوبہ بناؤں گا، نہ میں جو ہے اس کو انتظامی یونٹس میں تقسیم کروں گا، میں ایسا ہی رکھوں گا، کر لو جو کرنا ہے۔ مجھے بڑی امید ہے، ہو گئی ہے، پتہ ہے کیا کیوں کام رہے کہ یہ بات تو پہلے سے کہہ رہے ہیں، لیکن پتہ ہے کہ مجھے اس کرائسس میں بڑی سلور لائننگ نظر آتی ہے، وہ کیا کہ اب پاکستان میں وہ سکت ہی نہیں ہے کہ اب اس خواہشات کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھائے، یہ ہے میری امید کا جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کلائمیکس، کہ اب جب تک میری خواہش تھی کہ بھئی یہ کریں تو آپ لفٹ نہیں کرا رہے تھے، آج میری خواہش کا مسئلہ ہی نہیں، آج پاکستان کی سروائیول کا مسئلہ ہو گیا، یہ طے ہو گئی ہے بات، یہ ثابت ہو گئی ہے بات کہ اس نظام میں آپ جو ہے وہ ایک عام انسان کو ڈور اسٹیپ تک جو ہے وہ اختیارات اور وسائل اور اس کو سیٹسفیکشن جو ہے سینس آف پارٹیسپیشن اور اونرشپ دے ہی نہیں پا رہے، اور اس کا خمیازہ ریاست بھگت رہی ہے، تو اب ہمیں ملک اس دورائے پہ آ گیا ہے کہ دو باتوں میں سے ایک بات کا فیصلہ کرے کہ یا تو وہ کسی کی خواہش کو کیری فارورڈ کرے یا پھر ملک بچانے کے عمل کو کیری فارورڈ کرے۔ ملک جو ہے وہ اگر بچنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ بچنا ہے اور چلنا ہے تو آپ کو کسی کی خواہشات کو دفن کرنا پڑے گا اور اس کو اگنور کرنا پڑے گا، اور یا اس کو منوا لینا پڑے گا، یا پھر اس لیے کہ اب وہ خواہشات جو ہے وہ آپ کے مگر یہ ایک اتنا بڑا سیاسی بحران ہے، ایک جانب تو آپ سینس آف ڈیپریویشن دیکھیں، آپ نے بہت صحیح لفظ استعمال کیا، ڈس انفرینچائزڈ ہے، اس ملک کی سب سے بڑی آبادی کا شہر جو ہے وہ ڈس انفرینچائزڈ ہے، اس کو طے ہے کہ اس کا کبھی کوئی وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا، اس میں نہیں بن سکتا، سرکاری نوکریوں میں اس کا حق جو ہے وہ نہیں مل سکتا، یہ طے ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ تو اب اس پوری کیفیت کے اندر، اور یہ علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، یہ کہا کہ سب گھسی پٹی تجویزیں ہم نہیں مانتے، اچھا آپ اپنی کوئی تجویز دے دیں جس سے کہ میرا حق مجھے مل جائے، مجھے تو حق چاہیے نا، مجھے پانی چاہیے، مجھے سیوریج چاہیے، میری سڑک بنا دو، مجھے بس دے دو، مجھے تو اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے سیف سٹی کا کیمرے دے دو نا یار، ساری دنیا میں ہوتا ہے، یہ کیوں نہیں ہے ہمارے یہاں، یہ کیوں نہیں ہے، تو یہ میں وہ بھی نہیں دوں گا، تو کیا کرے تو کیا کرے؟ کامران بھائی میں ریپیٹ کرتا ہوں، دیکھیے وہی والی بات ہے کہ دیکھیے پاکستان کی آبادی کا، سندھ کی آبادی کا آج مجھے آپ جو ہے وہ کاغذوں پہ 37% لکھتے ہیں، اس سینسس کو ہم نہیں مانتے، لیکن پھر بھی جو ہم نہیں مانتے اس پہ بھی ہم 37% ہیں، آج یہ شہر 55% کی آبادی سے زیادہ ہے، یہ سندھ کی آبادی کا 55% سے زیادہ ہے، حیدرآباد، میرپور خاص، سکر، بے نظیر آباد، یہ کوئی 70% آبادی بنتی ہے سندھ کی آبادی، آپ جو ہے وہ یہاں پہ اس کو حق حکمرانی لائیو سیٹ کہ ہمارا تو کبھی وزیر اعلیٰ نہیں آ سکتا، اس نظام میں ہمارا وزیر اعلیٰ نہیں آ سکتا، اور وزیر اعلیٰ کے پاس ہی سارے اختیارات ہیں، چلو بھئی ہم یہ بات مان لیں کہ وزیر اعلیٰ نہیں آ سکتا، تو چلو بھئی میرے 90% جو ہے وہ روز مرہ کے مسائل وہ حل ہو رہے ہیں، نہیں وہ بھی نہیں ہو رہے،
پانی کا انتظام بھی وزیر اعلیٰ کے پاس ہے, کچرا اٹھانے کا انتظام بھی وزیر اعلیٰ کے پاس ہے, بس کا, روڈ کا, بلڈنگ کنٹرول کا, سالڈ ویسٹ کا, سب اس کے پاس ہے. اور پھر اس کے بعد ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے وہ اس کے پاس جو ہے وہ سارا جو پیسہ آئے گا اس کے نیچے جانے کا لائک یو سیڈ سسٹم ہے, سسٹم نہیں کر رہے نا, سسٹم ہے, مگر ہاں یہ سسٹم ہے, سسٹم وہ ہے. تو ابھی جو ہے وہ یہ اب یہ ملک اب ڈیفینیٹلی تو ہمیں اس تمام چیزوں کے اوپر تو بھائی ڈیکیڈز ہو گئے. اچھی بات کامران بھائی, اگین میں کہتا ہوں کہ ملک میں یہ ریئلائزیشن ہر جگہ آ گئی ہے کہ یہ جو کرائسس, آپ دیکھیں ہمارے ملک میں جنگ چل رہی ہے. بھائی ایک آدمی پوچھے کہ یار انڈیا حملہ نہیں کر رہا, کوئی اور حملہ نہیں کر رہا, یہ جو ہے اچھا آپ ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی باہر کی انوالومنٹ ہے, یقیناً ہے انڈیا کی ہے وہ انوالومنٹ باہر, لیکن ان کو لوگ کہاں سے مل رہے ہیں؟ ان کو باہر والوں کی مدد کرنے کے لیے لوگ بھائی ہمارے ڈس انفرنچائز لوگ ہیں نا, جس کو پینے کو پانی نہیں مل رہا, جس کو سڑک نہیں مل رہا, اس کو روزگار نہیں مل رہا, اس کے لیے کوئی سرکاری نوکری نہیں ہے, تو وہ تو ایک رائٹ پھل ہے. ہم جو ہے جس پارٹی میں بڑے ہوئے نا, تو ہم کوٹا سسٹم کی آواز لگی ہے کہ ہمیں نوکریاں نہیں ملتی, ہمیں جو ہے وہ ایڈمیشن نہیں ملتے. آپ آج کے نظام میں اتنی بڑی تعداد میں پارلیمنٹ میں لوگ ہی نہیں بھیج سکتے کہ آپ جو کوٹا سسٹم یہ جو نئی حد بندی ہے نا, یہ جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں, یہ میرے کوٹا میں یہ مجھ پر ظالمانہ کوٹا سسٹم کو ختم کر دے گی. اس جگہ پہ جہاں پر ہوں وہاں پر میری جاب پر میرا حق ہوگا, وہاں کے وسائل پہ میرا حق ہوگا, اور یہ میرا نہیں پورے پاکستان میں جو جہاں رہ رہا ہے. ایک عام آدمی کو ہم سمجھائیں کراچی سے لے کے اور میرپور خاص تک اور ملتان تک, بھاول نگر تک کہ جس نظام کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں کیا نظام ہوگا جس سے کہ اس کو پتا چلے کہ یہ ہم کس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں, اس کی زندگی کیسے بدلے گی. ہمارے پاس جو 22,000 ارب روپے آئے ہیں 18 سالوں میں, اور آج اس سال میں 2,263 ارب روپے آئے ہیں, یہ ایک جگہ کی بجائے 3 جگہوں پہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. فرض کریں 3, اگر آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا دیں کہ بھائی ساؤتھ سندھ کا کوئی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ نہیں آ رہا, جو سینٹرل جو ہے وہ کا جو ہے کوئی وزیر اعلیٰ, کراچی آپ نے کوئی وزیر اعلیٰ نہیں ہے, تو یہ کوئی ایکسٹرا اضافی پیسے نہیں ہوں گے. وہ جو ایک جگہ ہیجمنی ہے اور وہ خرچ نہیں ہو پا رہے صحیح طرح سے, تو جب آپ اپنے سراؤنڈنگ میں جب اختیارات اور وسائل آ جائیں گے اور آپ کے وہ گرپ میں بھی بندہ ہوگا, گھنٹے کی ڈرائیو پہ, آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پہ اسی, تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں, آپ اس کو بدل سکتے ہیں, آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں. اس کو خوف ہوگا کہ آپ کو ڈیلیور نہیں کرے گا تو اگلی دفعہ نہیں رہے گا. آج کے حکمرانوں کو کوئی خوف ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کرے گا تو نہیں, اس کو کوئی خوف نہیں ہے. اس کے پاس اپنا نظام ایسا ہے کہ وہ ڈیلیور کرے یا نہ کرے. اس نے تو کہہ دیا مجھے کراچی کا ووٹ نہیں چاہیے, نہیں چاہیے, اس کو نہیں چاہیے, تو اس کو جو ہے وہ اس کو اگر ووٹ نہیں چاہیے اس کو اور نہیں مل رہا ہے اس کو ووٹ, تو اس کی یہ ایک الگ بات ہے کہ جہاں کا ووٹ مل رہا ہے وہاں کے حالات اگر جا کے آپ دیکھ لیں تو وہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو اندرون سندھ اگر آپ جا کے حالات دیکھیں. میں کہہ رہا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے کہتا ہوں کہ یہ ایک انسان جو پاکستان میں ہے نا, یہ اس کا مسئلہ ہے, یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ جو ہم جن محرومیوں کا رونا روتے ہیں نا, ہمیں اس کاز پہ سارے پاکستانیوں کو ایک جگہ جمع ہو جانا چاہیے, کسی بھی پارٹی کے, ایک جگہ جمع ہو کر اپنی یہ ہے پورا پاکستان جو بھی مسائل کا گھرا ہوا, اور سب مسائل کے گھرے میں جب آپ لوگوں سے بات کریں ہر آدمی اپنا دکھڑا جو ہے روتا ہے. تعلیم, بچے باہر جا رہے ہیں, بزنس خراب ہو گیا, پانی نہیں ہے, لائٹ نہیں, گیس, سب کے مسائل کا حل جو ہے وہ یہ ہے. دس مدر آف آل سولوشن lies in this administrative units میں. اب آپ کو چوائسز 2 ہو گئی ہیں, یا تو ملک بچا لیں, چلا لیں, یا پھر کسی کی خواہش کو چلا لیں. تو مجھے لگتا ہے کہ کسی خواہش کو قربان کرنے کا ٹائم آ گیا ہے.